بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اب آج انتہائی محترم علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا۔ اور علامہ صاحب نے یہ جو 2 کتابیں پڑھی ہیں، یہ ان کے خطبات ہیں جو کہ سیرت پہ انہوں نے دی ہیں۔ ایک تیسرا والیوم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، میری تو دعا ہے کہ ہر شخص جو خطبہ دے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے، کیونکہ وہ ہدایت بھی ہے، ایک رہنمائی بھی ہے، اور کردار سازی بھی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے یہ بہت اہم کام ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ خطبہ دیتے ہیں وہ کتاب لیں، پڑھیں، اور پھر آگے پیغام جو ہے وہ دیں۔ اور اس کی جو اوتھینٹسٹی اور اتھارٹی ہے وہ ہشام سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر جاوید احمد بھائی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ جینونلی بہت سمارٹ لگ رہے ہیں۔ میں ہینڈسم کا لفظ استعمال کرنے لگا تھا، میں نے کہا نہیں، آپ امبیرس نہ ہو، میں سمارٹ کا لفظ ہی استعمال کروں۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کا اس نے حضور اقدس۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نصیر القادری بھائی۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں قادری صاحب؟ قادری صاحب یہ بتائیے کہ آج ہم بات کریں گے وظائف پہ۔ آج ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے اپنے مسائل کے لیے، اور ہم بات کریں گے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کس طرح اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کی کتاب دی، کبھی ہم اس کو سائنس کی کتاب بنا دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو تاریخ کی کتاب بتا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ حدیثیں چیک کی جائیں۔ یہ آخر قرآن حکیم کے ساتھ جب ہم یہ سارا برتاؤ کرتے ہیں تو کیا اس میں سے وظائف اور شفا بھی نکالی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شک نہیں جی، کبھی اگر کسی نے سائنس کا کچھ کہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کبھی اگر کسی نے کوئی وظائف کا کہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کسی نے ما بعد الطبیعات کا کہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو کچھ آنے والی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اسی لیے اگلی آیت جو میں نے پڑھنی ہے نا وہ اس میں سارا کچھ آ جانا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک چیز ایسی نہیں، ایسی خشک چیز جس کا آپ کو اور مجھے ابھی تک تصور بھی نہ ہو، جہاں تک سائنس بھی نہیں پہنچی کہ خشک چیز کون سی ہے اور یا ہوگی۔ تو قرآن پاک نے اس کا بھی آنے والے وقت کا ذکر کر دیا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وکل صغیر و کبیر۔ کوئی بڑی سے بڑی چیز اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں کر دیا۔ یہ ایک جامع کتاب ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس نے جس دور کے مطابق اس سے کچھ سمجھنا چاہا اس نے اسی کے مطابق سمجھ دیا۔ پرانے ادوار جو اسلاف کا دور تھا وہ سمجھتے تھے یہاں، انہوں نے اپنے دور کے مطابق۔ آج دیکھیں نا، آج کتنے وقت گزر گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ بھی چیز قرآن موجود نہیں، یہ آپ کا وجود ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کسی عام کی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کلام ہے۔ جلد گتا تو ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، یہ محفوظ کلام اور ایسا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ کبھی اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں۔ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے، اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ قرآن کے اندر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی جو میں پہنچانا چاہتا ہوں نا یہ ہاتھ باندھ کے لوگوں تک، وہ یہ کہ فرمان ہے کہ جب کوئی جاہل غلط بات کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے جو بہت سے ایسے دوست ہمارے بھائی ہیں نا جن کے پاس علم میری طرح تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، وہ اس میں سے وہ چیزیں نکالنا چاہتے ہیں جو کہ پرائمری کلاس کی ہیں یا میٹرک کی ہیں، وہ یا کہیں گے کہ پاکستان کا اچھا پولیٹیکل سسٹم کہاں ڈسکس ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اینالوجی آف آرگومنٹ، پھر کہتے ہیں ٹیلالوجی آف آرگومنٹ، پھر کہتے ہیں کاسمولوجی آف آرگومنٹ، کیونکہ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ آرگومنٹ کو نا کڑچل پڑچل کر دیتے ہیں۔ آرگومنٹ کو برابر کا لے کر آنا چاہیے اس حساب سے کہ اگر ایکڈیمکس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایکڈیمکس کا آرگومنٹ ہوگا، پھر غیر ایکڈیمکس جو ہے وہ وہاں پہ جہالت کنسیڈر ہوگی۔ اچھا اقبال نے کبھی قرآن کو قرآن نہیں کہا، حالانکہ اس پر اس نے بہت کچھ لکھا۔ اقبال نے ہمیشہ قرآن کو بیساکھیاں کہا، بیساکھیاں قرآن نے کہا۔ اقبال سے زیادہ ادب کرنے والی میں 2 سے 3 منٹ نہیں لوں گا، سامنے ٹیبل 3 منٹ
सामने टेबल पड़ा और कुरान पाक सामने रखा है, हम कुरान का बड़ा अदब करने वाले हैं। एक शख्स आके कहने लगा इकबाल आप तो बड़ा अदब करने वाले हैं और सामने किताबों के ऊपर टेबल चारपाई के ऊपर सामने टेबल रख दिया, कुरान पाक रख दिया, आपका अदब कैसे गया? इकबाल ने कहा भाई बात सुन मेरी, ये कभी आपने अपाहज बंदा देखा है? कहा जी हाँ अपाहज बंदा देखा है। कहा क्या अपाहज बंदा जो होता है वो अपनी बैसाखियों के बगैर चल सकता है? कहा नहीं। फरमाया मैं अपाहज हूँ, ये कुरान मेरे लिए जो भी है रहनुमाई है, मैं इसके बगैर नहीं चलता, इसलिए मैंने इसको अपने पास रखा। क्या खूबसूरत बात है हुजूर। फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई जो आपने शुरू में सवाल किया है ना, बुनियादी तौर पे अगर यही सामीन को समझ आ जाए कि ये किताब हिदायत है, ये क्या है, ये बात दुरुस्त है, हुदल लिल मुत्तकीन और हुदल लिन नास। अल्लाह ने कहा कुरान पाक में ये हिदायत की किताब है बुनियादी तौर पे। लेकिन आपने ये जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, पाकिस्तान का कहा है, कुरान पाक में पॉलिटिकल सिस्टम भी मौजूद है। ये बुनियादी सीरत में भी मौजूद है, ये बुनियादी तौर पे किताब हिदायत। लेकिन ये समझना कि ये सिर्फ किताब हिदायत है और ये किताब शिफा नहीं है या किताब सवाब नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मुगालता है। ये है अलिफ लाम मीम, 3 हरफ हैं, 30 नेकी हैं। अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं, 3 नेकियां हैं। और मुझे बताया अलिफ लाम मीम की ट्रांसलेशन दुनिया में किसी को आती किसी ने नहीं की, किसी को आती ही नहीं है। तो कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना भी सवाब है रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक। ये कहना कि कुरान पाक को बगैर तर्जुमा अगर कोई पढ़ेगा तो वो ऐसे है जैसे गालियां निकालना, ये गलत बात है। बिल्कुल क्लियर। ये किताब हिदायत है लेकिन किताब सवाब भी है। और फिर दूसरी बात है, ये क्या सिर्फ किताब सवाब ही है? क्या ये सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए आई है? नहीं, ये जिंदों के लिए आई है। ये किताब हकीकत में जिंदा लोगों के लिए आई थी। हमने इससे काम लिया, सर के ऊपर रख के बेटी को रुखसत करना या मुर्दे बख्शवाने के लिए। तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो शिफा का आंसर है वो भी समझने की जरूरत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउन व रहमा। अल्लाह कह रहा है ना कि इस कुरान पाक को हमने नादिल किया, इसमें शिफा भी है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा। दूसरी आयत कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। इसके अलावा भी आयतें हैं कि ये सीने की बीमारियों का इलाज है, ये रूहानी बीमारियों का इलाज है, ये जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। लेकिन इलाज करने का तरीका क्या है? क्या हमने ये जो हमारा मुआशरा उसके अंदर एक कंसेप्ट बड़ा गलत है। हम कुरान पाक को पढ़े बगैर शिफा हासिल करना चाहते हैं। कुरान पाक को लटकाने से, कुरान पाक को पहनने से शिफा नहीं मिलनी। अगर इंसान कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जमजम में शिफा है, मैं जमजम की बोतल लटका के फिरूंगा, मुझे शिफा मिलेगी? पीने से मिलेगी, पीने से मिलेगी। शहद में शिफा है, लटकाने से मिल सकती है। लोग मुझे कहेंगे जाहल है, शहद की बोतल लटका के फिर रहा है और कह रहा है शिफा है। लेकिन हमने कुरान से तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो सिफत है, वो मखलूक है। लेकिन बात ये है कि क्या कुरान पाक को भी लटकाने से शिफा मिल जाएगी? ये भी सोचना चाहिए। लटकाने की बजाय पढ़ेंगे, बरकत की भी अगर बात सुन ली जाए, बरकत भी, ये कंसेप्ट क्लियर करना बिलाल भाई बड़ी जरूरत है। बरकत जैसे आपने कहा, ये देखे ना, ये हमारे मुआशरे में आम है ना बात। पीर तवीज़ लिखेगा, सराहने के नीचे जाके रखोगे, कुरान की आयत है, इल्लामा शिरक नहीं कह सकते, नहीं कहते हम शिरक। बरकत आ जाएगी। घर में अलमारी खोलो, 10-10 कुरान पढ़े में, 10-10 कुरान। तो फिर बरकत क्यों नहीं होती? उनकी बरकत बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन वैसे पीरों साहब, पीरों को ये जरा थोड़ा सा कह रहे हैं कि वो ऐसा कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत से पीर फकीर ऐसे भी हैं जो कि अलिफ लाम मीम का तर्जुमा भी बता रहे होते हैं कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्का हुआ है। और किबला मैं इस बात को ये डॉक्टर साहब को मौका नहीं दें। अगर पीर साहब की दी हुई एक आयत ने कारोबार भी चला देना, मैं तो यहाँ तक इस बात का कायल हूँ, पीर साहब की एक आयत दी हुई बतौर वजीफा, उसने दीन भी दे देना है, आपको औलाद भी दे दी है, रिज्क भी दे देना है, दुकान भी देनी है, तो पूरे कुरान ने क्यों नहीं आपको देना? मैं तो यूं कहता हूं कि हाँ शायद हम, मेरा सवाल तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि वो सारा कुछ पीर को खुद क्यों नहीं मिलता? 10वें के लिए, कुल के लिए या 40 के लिए दिया है कुरान, इनके कामों के लिए। बिल्कुल दुरुस्त है। वो जब पीर साहब को फैसलाबाद में हार्ट अटैक हुआ था ना, तो वो गए थे अस्पताल, और जब वापस आए थे ना, डॉक्टर साहब मैं नाम नहीं लेता पीर साहब का, तो कह रहे थे हज़रत मूसा और हज़रत ईसा जो है वो मेरे इस्तकबाल के लिए आए थे और उन्होंने मेरी शरानें खोली थी। ये वो मिंबर पे बैठ के कह रहे थे। तो पीर साहिबान की अलग बात है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत अरसा हो गया सूरह रहमान सुनने के लिए, कहने के लिए। आप ये जब सूरह रहमान सुनने के लिए कहते हैं, इसमें 2 लफ्ज़ हमेशा आते हैं, सक्सेस रेट और फेलियर। ये कितने हैं? सक्सेस रेट इसका हमने एक स्टडी की थी गंदम की गोली, जहर की गोली वाली मरीज़ों पे, तो वो 81% सक्सेस रेट था, जिसको मेडिकल साइंस कहती है 100% मोर्टेलिटी है। वो जहर अगर खा ले तो बचता नहीं कोई। बहुत कम मिकदार हो, बहुत जल्दी वो वॉमिट कर दे या ना पूरा अंदर ले जाए, तो 9% इंडिया में कहा गया कि नहीं 9% बच गए।
بنگلہ دیش میں ایک اسٹڈی میں شاید 11% بتایا گیا. یہ گندم میں جو زہر کی گولی رکھتے ہیں گندم میں وہ بیسیکلی ہمارے تو یہاں اس کا نام ہی گندم کی گولی ہے یا چاولوں کی گولی. ایران میں بھی اس کا نام ہی نہیں پتا تھا کہ اس میں کیمیکل کون سا ہے. ایلومینیم فاسفائڈ ہوتا ہے اور میدے میں جاتے ہی فاسجین گیس ایوالو ہوتی ہے اور وہ جھاگ نکلتی ہے اور فارغ باڈی کی خون کی نالیوں کی وہ سوزش کر دیتی ہے, دل کو فوری طور پہ وہ بٹھا دیتی ہے اور مریض پہلے باتیں کرتا ہوا آتا ہے 24 گھنٹوں میں وہ مر جاتا ہے. ہمارے پاس سورہ رحمان ہی ہم آئی سی یو میں لگاتے رہے, اس کا ہارٹ بند ہوتا رہا, وہ بھی چلاتے رہے, اور 81% 2008 سے 2013 تک جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا سروسز ہاسپٹل میں, تو اس میں 131 میں سے 112 مریض جو وینٹیلیٹروں پہ بھی رہے, ڈائلسس بھی ہوئے, 127 بار ایک مریض کا دل بند ہوا اور چلایا گیا. 127 بار دفعہ اس کا دل بند ہوا اور چلایا ڈاکٹرز نے جو ڈیوٹی پہ رہے. ٹھیک ہے, بجلی کے جھٹکے بھی دیے, سارا کچھ. آج بھی وہ بچہ زندہ ہے اور اس میں سے 112 جو زندہ بچے اور اپنے گھر گئے, آج تک کوئی پیپر چھاپنے کو تیار نہ ہوا. ہر بار کہا گیا اس میں سے سورہ رحمان نکال دیں, آپ گڈ نرس پیپر چھاپ دیں گے, یہ باعث ہے. ٹھیک ہے, نہیں لکھا گیا. تو بلکہ ہماری سب بڑی نفرتوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں آپ, کیوں نہیں لی, بڑی محبتوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں آپ. مطلب پیپر 81%, میں یہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, 81% کا جو ڈیٹا ہو نا, یہ جب کووڈ کا ہوا تھا نا سارا انتظام, تو یہ ڈیٹا سکسیس ریٹ جو تھا نا یہ 50% سے کم تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ ویکسین لگا لیں, اس سے فائدہ ہوگا. 81% جو ہے نا یہ نیکسٹ لیول ہے سکسیس کا. جو پریگننسی ہے اس کی ریشو 40% سکسیس ہوتی ہے اور 81%, اور اس پہ پیپر میں وہ کہتے ہیں سورہ رحمان نکال دو تو آپ اس کو نکال دیں. یہ باعث پھر یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے اجازت ہی نہیں لی, پہلے آپ کو ایتھیکل بورڈ سے اجازت لینی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. وہ آج تک نہیں چھپا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. میرے مریض یعنی لائیو ڈیٹا, میں نے چوہوں پہ نہیں تجربہ کیا, انسانوں پہ. ٹھیک ہے, انسان خود اپنی گواہی دے رہے ہیں. انڈیا میں بیٹھی ہندو عورت کہہ رہی ہے میں براہمن تھی, میں بھول گئی میں براہمن ہوں. یہ سب کو سنا دو, وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اسپین جہاں آج مسلمان کا نام لینا بھی, قرآن اذان دینا بھی جرم ہے, وہاں کا کیتھولک کرسچن خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ تھینک یو ڈاکٹر جوید, یہ جو عربی سانگ تم نے بھیجا تھا نعوذ باللہ, میرا پروسٹیٹ کا کینسر ٹھیک ہو گیا, میں تمہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں. ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اب اس میں میرا ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں اگر پرمیشن لینے چلا گیا ایتھیکل بورڈ سے اور فلانے بورڈ سے, وہ ہو سکتا ہے ایک پروسیس میں پڑھنا ہو انسان کو, لیکن جس دن یہ پرمیشنز کے چکر میں ڈاکٹر جوید پڑھ گئے نا, اس دن ڈاکٹر جوید کے اندر کا جو بابا ہے نا وہ فوت ہو جائے گا. تو جو وہ کر رہے ہیں نا, ان کو یہی کرنا چاہیے بس, ڈپینڈنسی نہیں کسی سے. ہمارا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. واہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج گفتگو ہوگی جناب قرآن کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں صرف شیلفوں میں رکھنے کا, اس سے زیادہ بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اس کی برکات کو, اس کی تعلیمات کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے صرف اس کو رکھنا نہیں ہے یا پہننا نہیں ہے, اس کو پڑھنا ہے, سننا ہے, اور پھر اللہ کی رحمت کی دعا کرنی ہے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں جی. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب سر عثمان عطا عرض کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. جی بسم اللہ, حکم. سر مجھے پہلے نمبر پہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. جی سلامت رہیے. ماشاءاللہ میں آپ کا کافی پروگرام سنتا ہوں, خاص طور پہ اولیاء کرام بزرگان دین کے سلسلے میں. بسم اللہ, حکم. حضور تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میری اور میری فیملی کو نظر بد زیادہ لگ جاتی ہے. اچھا. یہ اب 2 رمضان تھا, میں صبح جو ہے نا تہجد کی ٹائم جو ہے نا میں نے اپنے وظائف کیے ہیں. وظائف کرنے کے بعد وہ میں جو ہے نا بیٹھا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, سنتے ادا کی ہے, اور میرے نا یہ گھٹنے کو درد ہوگی, حالانکہ کہیں گرا بھی نہیں, کہیں لگا بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں جو ہے نا. وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے. یہ 4 دن سے وہ فزیو مجھے گھر پہ آ کے چیک کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا میری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس. آپ دعا فرمائیے گا اللہ پاک بیٹا عطا کرے. آمین. اور جو ہے نا دوسرا اس کو بھی بخار ہے, میری بیوی کو بخار, میری والدہ کو بخار. تو میں جو ہے نا دوسرا ایک میڈیکل کی ٹریٹمنٹ فرسٹ چلتی ہے جی, اور ساتھ میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ کو نظر بد لگی ہے,
جو ہے نا مطلب خیرات بھی کر رہا ہوں, صدقات بھی دے رہا ہوں, زکوٰۃ بھی جو ہے نا فرسٹ پریورٹی پہ دے دی ہے. تو کچھ جو ہے نا آپ کی مسز کا کیا نام ہے عثمان؟ صدف جی. صدف. اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ میرم. میرب. میرم, میم یہ رے میم. میرم, بڑا مختلف نام ہے. اچھا حافظ جی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگتی ہے. بنیادی طور پہ بلال بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا جو علاج بیان کیا, اگر تو معلوم ہو کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک رہنمائی کی, جب بھی کوئی تم سے تمہارے غسل کا پانی مانگے اس کو دے دو. یعنی جب بھی تمہارے کوئی غسل کا پانی مانگے, وہ میں بتاتا ہوں, کہتا ہے انسان ٹب میں غسل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی کوئی غسل کا پانی مانگے اس کو دو. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی استعمال کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نظر دور کر دے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی ساتھ پڑھنا ہے دور. اور اگر معلوم نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے لیے محدثین نے اور جو ائمہ ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ معلوم ہی نہیں کس کی لگی ہے تو کسی بھی ایسے شخص کے وضو کا پانی جو آپ کے نزدیک میں شریعت کا پابند ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے وضو کا پانی لے کر اس سے غسل کرنا ہے. اور اس کو پانی کو شامل کر لینا غسل کے پانی میں, اپنے ٹب کے پانی میں شامل کر کے اس سے غسل کرنا ہے. بعض محدثین نے بیری کے پتے بھی اس میں کہا کہ لکھنے چاہیے, ڈالنے چاہیے, اس سے بھی نظر اترتی ہے. یہ تو ایک ہے جو عملی پریکٹیکل رسول اللہ کے صحابی کو ہوا, رسول اللہ نے غسل کروایا اور اس کو کہا کہ آپ نے غسل کرنا. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی, کیونکہ قرآن کا موضوع ہے, یہ قرآن کلام اللہ ہے. ٹھیک, اللہ کا کلام ہے, اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا کلام ہے, کلاموں کا بادشاہ. میں اور آپ اگر تاریخ انسانی اٹھا لے تو ہم میں آج تک جتنے انقلابات نظر آئیں گے وہ مقرر اور تقریر اور بیان کی بنیاد پہ نظر آئیں گے. یعنی بیان میں ایک اثر ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے, ہر لفظ کی ایک تاثیر ہے, وہ اثر ہے. اللہ صرف کن کہہ دے تو کائنات میں جو چیز مرضی تخلیق ہو جاتی ہے. یہ سارے الفاظ اللہ کے ہیں. اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ زمین پھٹ جائے, پہاڑ چل پڑے, مردے زندہ ہو جائیں تو وہ یہ قرآن پاک ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان جو سننی ہے وہ قاری باسط کی آواز میں سننی ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ان کی آواز میں. اور بھی قاری یا ان کی حفاظ کی آواز میں بھی ہمیں ریزلٹس ملے, ان کی آواز میں زیادہ ملے, زیادہ بیسٹ ملے. تو سائنٹیفک آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی ایکسپیریمنٹ جو ڈیٹا ہے وہ اس کے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ سب میں رکھیں. اگر وہ لاہور میں ایسا ریزلٹ آیا تو وہ جاپان میں بھی سنانے میں پھر اسی طرح تو تجربہ پورا ویسے ہو. اس میں سورہ سننی ہے, اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ نہ ہو تو بہتر ہے. جی وہ ترجمے کی طرف دھیان چلا جائے گا, ترجمے کے لفظوں کے مالک کی طرف کرنا ہے. آئے ہائے 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 یار کیا بات کیا حافظ, کیا بات کیا یار, واہ واہ. میں معافی چاہتا ہوں میرے پہ فتویٰ نہ لگ جائے. سورہ رحمان نہیں کچھ بھی کرتی, نہ آیت الکرسی کرتی ہے, آیت الکرسی والا کرتا ہے. واہ 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 واہ. اس کے آگے پیش ہونا ہے. اور یہ دونوں سورہ ایک بات میں فرق بتا دوں, جو سورہ رحمان اور آیت الکرسی ہے نا یہ کلام اللہ, اللہ کی صفت ہے بذات خود. بالکل اس کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. نہیں مخلوق نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں کہہ رہا. یہ تو بڑی اس کے یہ تو بڑا شروع کی بحث ہے نا جی, مخلوق ہے یہ تو خلیفہ کا کسی کا ضد تھی. تو انہی کی آیات جو انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت بار بار دونوں حضرات نے کوٹ کی ہے کہ اس میں ہدایت اور شفا ہے, اس کے ساتھ صرف شامل کر لیں سورہ اعراف کی 204 شاید آیت ہے, جب میرا کلام پڑھا جائے, قرات کیا جائے. قرآن ہے یہ جو قرات کیا جائے, ایک پڑھے گا تو دوسرا سنے گا, تو اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور رحم تو رحمان ہی کرے گا. اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں یا بآواز بلند اپنے رب کو یاد کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب میں قاری باسط کی بات کرتا ہوں تو میں قاری باسط کی بات جان کے اس لیے بھی بار بار کرتا ہوں کہ وہ قاری باسط سب کو پتا ہو کہ وہ قاری باسط کو سننا ہے. میرے خیال میں قاری باسط کی آواز میں ڈاکٹر صاحب تو سائنٹیفکلی بات کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں قبولیت اور مقبولیت دونوں ہوتی ہے. تو قاری باسط کی آواز کو مقبولیت تو ہے, لیکن اس کو اللہ کے ہاں مجھے لگتا ہے قبولیت بہت زیادہ ہے کہ اس کی آواز کی تاثیر سے جو افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ اور کامیاب ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. کالر جناب, وقفے کا ٹائم ہو گیا, کالر تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور وقفے جاتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں, کالر سے بات کرتے ہیں.
آج کا سوال جس کے عوض آپ کو ملے گا جامع شیری کا یہ ہیمپر. ہمارے جو جواب دیں گے ان کے جواب اگر زیادہ بچوں کے ٹھیک ہوئے تو ہم اس کو پھر قرآن اندازی کریں گے. آج کا سوال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ اس واقعے کو جب آپ گوگل کر رہے ہوں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہت سے بچے اس ساری کہانی کو پڑھ بھی لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے تھے. پھر اللہ نے اختلاف بھی ہے اور دنوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن ایک جو مجموعی طور پہ جو دن کہا جاتا ہے کمی پیشی کے ساتھ، وہ آپ انشاءاللہ ہمیں جواب لکھیں گے تو ہم اس کو قرآن اندازی میں ضرور شامل کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم شاہد. جی شاہد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بچے رو کون سے رہے ہیں؟ یہ میرا ہی بچہ ہے. اچھا جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بولو. سر مجھے ہیپاٹائٹس ہے کالا یرکان. اچھا سر اس کا کوئی روحانی علاج، میں نے آپ کی یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں جو سورۃ رحمان کے بارے میں بار بار ذکر ہو رہا ہے، ہاں تو اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. اچھا جی اچھا بولو بولو بیٹا. اچھا آپ پھر فون بند کر دو اور ٹیلی ویژن پہ سنو. ڈاکٹر صاحب طریقہ سورہ رحمان کو سننے کا. سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی جو تلاوت ہے، قرات ہے بغیر ترجمے والی، اسے آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن صرف آپ نے اللہ کے روبرو خود کو پیش کر کے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے بس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. جس طرح ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے نا، آپ نے بس اس کے آگے خود کو پیش کر دینا ہے. جس طرح آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے سامنے پیش ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ ننگا کر دے جو مرضی کر دے، تو خود بھی ننگے ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ بس اس کو سننا ہے، اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے. رحمان کہتے ہی اس کو ہیں جو گناہ گار کے لیے بھی کہہ لیں کہ کنسرن رکھتا ہے، اس کو بھی معاف کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے اور اس سے شدید محبت کرتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے. تو وہ جو اتنا پیار کرتا ہے، آپ نے خود کو بس اس کے آگے پیش کر دینا ہے جیسے ایک دن کا بچہ ماں کی گود میں چڑھے. کیا خوبصورت بات ہے. اور 7 دن سننا ہے. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے. ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھ لیں پانی صاف ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 صرف دل میں ہی کہہ دیں. آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی جائیں. شفا من جانب اللہ ہے. قرآن کا ہر حرف شفا ہے. تو رحمانیت کو پکاریں گے تو وہ کیوں نہیں رحمانیت کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہر گھونٹ کے اوپر آپ نے اللہ کہنا ہے. شروع میں 3 بار اللہ کہہ لیں یا ہر گھونٹ پہ اللہ کہہ لیں. جی پروین ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم پروین. جی بلال بھائی، میرا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے میرے پاس اور ایک بچی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بیٹے کو 11 سال ہو چکے شادی کو، لیکن اس کے اولاد نہیں ہے. بہت علاج کروایا، بہت علاج کروا لیا. اچھا بچہ ہے آپ کے پاس اور آپ کی بہو بھی ہے؟ ہاں جی، وہ اس وقت وہ اسلام آباد میں ہے، وہاں ان کی تبادلہ ہو گیا اب یہ 3 سال سے. اچھا پہلے تو میرے پاس بیٹے کا نام رکھا تھا؟ محمد عابد پرویز. محمد عابد پرویز. عارف پرویز. عابد 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 عابد. اور بہو کا کیا نام ہے؟ عابد پرویز بیٹے کا نام ہے اور سمرین ہے بہو کا نام. اچھا آپ علاج کس چیز کا کروا رہی ہیں یہ بتائیے؟ یہ بچوں کے ہی سلسلے میں. بچوں کا میری پیاری بہن کس کے اندر علاج کرا رہی ہیں؟ کس کا علاج کرا رہی ہیں؟ دونوں کا علاج کرا رہی ہیں؟ جی دونوں کا ہی ہو رہا ہے، دونوں کا ہی. پرابلم کیا آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا پرابلم ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتی کیونکہ میں زیادہ پوچھتی بھی نہیں ہوں. کیوں نہیں پوچھتی؟ میں تو تھوڑا بہت ہی پوچھتی ہوں کبھی بس. اب تو وہ کہنے ہیں کہ ٹھیک ہے بس آپ دعا کروائیں. ڈاکٹر اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے بیٹے میں بتاتے تھے پھر کہ جی اگر کسی دم دشم والے کے پاس جاؤ تو اصل میں تو ہم مانتے نہیں ہے، کم میں مانتا ہے بیٹا میرا اس چیز کو، لیکن کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہے نا کسی کے کہنے سے، تو بس کبھی کہتے ہیں کسی کا ہوا ہے تو سر وہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا آپ نے فون بند کر دینا ہے پروین بہن، اور آپ نے پروفیسر صاحب کی بات سنی. پروفیسر صاحب کون سا وظیفہ پڑھیں؟ اولاد نہیں ہے، 11 سال سے، میڈیکل ایشو تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 7 سلامیں بھیجی ہیں. 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن کریم نے پھر آخری پہ وہ بھی فرمایا حتی مطلع سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ 7 مقامات پر سلام کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں
محدثین کا واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ جو بندہ صبح اور شام بالخصوص بے اولاد شخص جو ہے بے اولاد صبح اور شام ایک ایک تسبیح سلام ان ساتوں کی وظیفے کے طور پہ پڑھتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نورینہ اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حافظ باقی میری بات ایک رہ گئی باقی اگر ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جو بات کی تھی غیر مسلم کی اس حوالے سے محمد بن سماک محدث ایک بہت بڑا نام ہے محدث محمد بن سماک. آپ بیمار ہوئے اور کسی غیر مسلم طبیب کا جب آپ کو بتایا کہ آپ وہاں تشریف لے کے جائیں تو آپ نہیں جا رہے. تو آپ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ آپ پر ایک طنز کی جا رہی تھی کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی حدیث پڑھائی ہے قرآن پڑھایا ہے شریعت پڑھائی ہے. اگر آپ علاج کروانے کے لیے غیر مسلم طبیب کے پاس جا رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے. مگر کچھ آپ کے ہی احباب کہنے لگے حضور علاج معالجے میں تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے آپ تشریف تو لے کے جائیں. آپ ابھی رستے میں جا رہے تھے اس غیر مسلم کے رستے میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور کہا اے محمد بن سماک آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اس کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ان کے پاس نہ جانا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں پڑھنا تمہارا کام ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہونا اللہ تعالیٰ. فرمایا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے حضرت خواجہ خضر نے یہ وظیفہ بتایا. فرمایا یہ 15ویں سپارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل ہے. فرمایا فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھی. آپ نے واپس آئے کثرت سے پڑھی ٹھیک ہو گئے. جب اس غیر مسلم کو پتہ چلا واپس دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا کہنے لگا سنا تھا آپ میرے پاس علاج کرانے کے لیے اور آ رہے تھے اور واپس چل گئے کیسے آپ کو صحت مل گئی؟ آپ نے فرمایا بھائی رستے میں میرا خضر مجھے ملا تھا اس نے مجھے یہ آیت دی تو میں مگر تو بتا تو لوگوں کو کیسے غیر مسلم ہو کے شفا دیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اسی کلام کی قسم جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے میرے پاس کوئی جنتر نہیں کوئی منتر نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو خضر نے تمہیں وظیفہ دیا ہے یہی تمہارا قرآن پڑھ پڑھ کے میں دم کرتا تھا. شفا اللہ لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ سامنے چل رہے ہیں.
کیا خوبصورت کلام ہے. وہ جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ جن کو بھی توفیق دیتا ہے, میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلاوا آتا ہے تو انسان جاتا ہے. جب مدینے سے واپس آتے ہیں تو یقین کریں ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے گھر سے چھوڑ کے کسی کے اپنے گھر جب آتا ہے تو مہمان ہوتا ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے. اور ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ جلد از جلد بلائے. آج کا سوال جو ہے وہ ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ اس کا صحیح جواب دینے میں آپ کو ملے گا جام شیریں کا یہ گفٹ ہیمپر. اور اگر سوال ایک سے زیادہ اچھے اور صحیح لوگوں نے دیے تو پھر ہم کریں گے جناب قرعہ اندازی. ابھی تک کئی شہروں سے, کراچی, لاہور, سیالکوٹ یا فیصل آباد, سب شہروں سے کوئی نہ کوئی مہمان ہمارا جو ہے وہ اس انعام کو جیت چکا ہے. وہاڑی سے ہیں حسن ہمارے ساتھ. السلام علیکم حسن. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. ہاں جی میں وہی حسن ہوں جو ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی, مجھے 12 بیماریاں تھیں اور میں کیسے ٹھیک ہوا. کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں کال کی تھی وہاڑی سے. اچھا. کہ مجھے کیسے 12 بیماریاں تھیں اور میں ٹھیک ہوا اس دعا سسٹم میں آ کے, جو ڈاکٹر جاوید صاحب جو میسیج دیتے ہیں دعا کا. اچھا ماشاء اللہ. تو میرے 2 سوال تھے آج ڈاکٹر صاحب سے. جی جی. ایک تو میں نے کہیں سنا تھا کہ جو جتنا اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ بھی اتنا اس سے راضی ہوتا ہے. اچھا. کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ اور دوسری میں نے ایک چیز اور شیئر کرنی تھی. میرا ایک ہی بڑا بھائی تھا اور کوئی بہن نہیں تھی, تو اس کی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. تو لیکن مجھے اس میں کوئی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں ہے. میرا یہ سوال اسی میں آپ ایڈ کر دیں کہ کیا اللہ کسی سے راضی ہے یا نہیں, اس کا کیا اسکیل ہے, کیسے پتہ چلتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیں. اللہ کریم آپ کے بھائی کے لیے منزلیں آسان کرے اور آپ پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کا سوال مجھے آواز اس طرح سمجھ آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے؟ میرا تو خیال ہے یار اللہ کریم اس امت سے راضی ہیں, یہ ان سے راضی ہو جائے. یہ اللہ سے راضی ہو جائے. عالم رو کے دعا کر کے گئے ہیں میرے لیے, آپ کے لیے, جب ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے. کیا بات ہے. وہ دعا تو سرکار کی اتنی بڑی ہو گئی ہوئی ہے, لیکن ہم اگر اس راہ پہ ہی نہ رہیں تو کیا کریں. صحیح بات. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ نبی اس دن مانیں گے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا یا تارک قرآن ہو چکی تھی. مہجورہ کا لفظ ہے جو جس طرح جانور کو مہجور شاید کر دیتے ہیں کہ ایک ٹانگ اگلی اور ایک پچھلی باندھ دیتے ہیں کہ دور نہ جائے, چرتا بھی رہے. تو قرآن کریم کے لیے یہ لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ یہ قوم ایسے کر دے گی, اور ان کے نبی خود ہی مانیں گے, یعنی اعتراف کریں گے کہ اس لیے ایسے ہیں. لیکن اللہ راضی ہے تو آپ کے پاس صبر ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں اور آپ شاکر ہیں
مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس کو یہ توفیق دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے کتنا بھی مشکل وقت. بے شک. ورث صاحب آپ کیا فرمائیے گا, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ راضی ہے؟ قبلہ اللہ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو نہ پتہ ہو؟ سیدھی سی بات ہے, جب رضائے الہی کے اس مقام پر بندہ اپنی تمام تر توجہات کا مرکز صرف اس ذات کو سمجھ لیتا ہے نا, جب اپنی رضا اس پہ چھوڑ دیتا ہے بندہ راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس, جب اپنی رضا اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے, اپنی رضا اللہ پہ چھوڑ, بس جب اپنی رضا اللہ پہ چھوڑیے. اگر اس نے اپنی رضا اپنے ساتھ لینی ہے تو پھر تو نہیں ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ تیری رضا ہے کہ میری رضا ہے. بنیادی طور پہ بلال بھائی جو انہوں نے سوال کیا ہے نا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ پہ تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, یہ تو صحیح حدیث کا انہوں نے مفہوم بھی بالکل رسول اللہ حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ ایک اس سے بھی بڑی بات ہے, حدیث قدسی کے علاوہ میں دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ ایک بندے کی محبوب چیز لے لی اللہ نے اور اس نے کہا الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد بناتے ہیں. جو بندہ اپنے بھائی کی فوت پہ اگر راضی ہے, اللہ سے جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے. یہ بات درست ہے, ان کا یہ عقیدہ بالکل جائز ہے اور صائب ہے. رسول اللہ نے کہا کہ جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہا الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں, تو نے چاہے میرا بیٹا لے لیا, ماں لے لی, باپ, اللہ اس کے لیے قیامت کے دن بھی اور اسی وقت بیت الحمد یعنی ایک گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر ٹائٹل لگایا جاتا ہے یہ اللہ سے راضی بندہ ہے. تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے. ایک بات, دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اولاد صالحہ نرینہ کے لیے جو انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا نا, اس کے لیے قرآن پاک میں ایک نبی کا پورا واقعہ موجود ہے. حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے ہیں, انا لکی ہاذا, یہ پھل بغیر موسم کے اللہ دے سکتا ہے, حالانکہ نبی تھے, پیغمبر سے خیال آیا اگر اس کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو میں بوڑھے زکریا کو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ وظیفہ کرنا چاہیے 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد, صرف 40 دن. جو مرد پڑھ لے یا عورت بانجھ ہو, بانجھ بھی کیوں نہ ہو. اور یہ میں اپنا واقعات, ایک نہیں دو نہیں متعدد واقعات ہیں. میرے پاس ایک گارڈ تھا جس کو 18 سال سے اولاد نہیں تھی اور اس کو کہا گیا بانجھ ہوا, یعنی سپرم کاؤنٹ زیرو ہے. اس نے یہ 40 دن وظیفہ پڑھا, الحمدللہ اس کی اولاد ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمیلہ بیٹا کیسی ہیں آپ؟ جی شکر ہے الحمدللہ. سر میں نا ہاں جی میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرواتی ہوں, مسئلہ ان کا ہے, ان سے آپ بات کریں. اور نا جو اگر کوئی بھی چیز پڑھنے والی ہو یا وظیفہ یا کچھ بھی, تو میرا اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے, تو آپ اسی پہ سینڈ کر دیں. مطلب ان کو جلدی بھول جاتا ہے سب کچھ, آپ بات ان سے کر لیں. میں سمجھا نہیں آپ کی بات جمیلہ, کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مسئلہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے سر. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے کوئی وظیفہ دینا ہے پڑھنے کے لیے کچھ بھی, تو نا وہ واٹس ایپ اسی نمبر پہ ہے, وہیں پہ سینڈ کروا دیجیے گا, کیونکہ ان کو نا ایسے بھول جاتی ہے کوئی بھی بات. اچھا میری بہن ایک یوٹیوب ہے, یوٹیوب کا پتہ نا آپ کو؟ جی یہ یوٹیوب پہ پروگرام چڑھے گا, آپ وہاں سے لے لینا. چلیں ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل وہ بات کیا. ہم اپنے گروؤں کے پاس جاتے تھے نا, تو گرو کے پاس جانا, رات بھی ٹھہرنا, کھانا بھی کھانا, صبح کہنا بابا جی کرایہ بھی دیو. ہاں جی نہیں وہ ٹھیک ہے بات آپ کی. اصل یہ ہے کہ ان کو پھر سمجھ نہیں آتی یا پھر بات بھول جاتی ہے نا, ذہن میں نہیں رہتی. کوئی بات نہیں, آپ ان کے لیے یوٹیوب کے چینل کھولیے گا اور اس کے آج کی تاریخ کا پروگرام دیکھیے گا, وظیفہ آپ کے سامنے ہوگا. مسئلہ ہے کیا, وظیفہ کس چیز کے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا نماز ادا کرتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں, جی یہ شیطانی وسواس مطلب غلط طریقے کے مطلب وہ آتے ہیں نا. آپ کا نام کیا ہے؟ مشرف حسین. مشرف حسین. اچھا آپ اس سے فکر مند ہیں؟ بہت فکر مند جی, بہت زیادہ. نہ کہ سارا دن بھی یہی حال ہے. جب بھی تسبیح کرنے لگتا ہوں, جب درود شریف کی تسبیح کرنے لگتا ہوں, تب نماز پڑھوں, قرآن پڑھوں. اچھا دو طرح کے خیالوں میں ذرا تقسیم کرنا, گندے خیال آتے ہیں کہ برے خیال آتے ہیں؟ وہی گندے برے دونوں ہی ہیں نا. دونوں ہی آتے ہیں. جیسے کہ ایسے ہے کہ نہ کہ جیسے یہ شیطانی وسواس جو ہیں میرا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہے نا جی. ٹھیک ہے, آپ ٹیلی ویژن پہ سنیے گا, ورنہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجیے گا. شام بھائی کیا وظیفہ پڑھیں؟ بلال بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس یہی شکایت لے کے آئے کہ اللہ کے رسول ایسے خیالات آتے ہیں, ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے جل کے کوڑا ہو جاؤں.
یعنی بلکہ ان کے الفاظ بعض روایات میں جی چاہتا ہے خودکشی اپنی جان کو تلف کر لوں، ایسے وسوسے آتے ہیں. یعنی یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو ان کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کی ایک نشانی ہوتی ہے. خیالات شیطان نے اور کیا کرنا ہے، وسوسہ ہی تو ڈالنا ہے. تو رسول اللہ نے علاج بتا دیا. کا سورۃ حدید کی آیت پڑھا کر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کی کثرت سے تلاوت شروع کی مجھے اس کے بعد کبھی کوئی شبہ ہی نہیں پڑا، کبھی کوئی شک ہی نہیں پڑا. شیطانی خیالات کی جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں. پہلا خیال جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھر برائی کی طرف انسان کو یعنی الہات کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت کسی کو بھی شک اور شبہ اشکال پڑھے، یہ آیت پڑھے سورۃ حدید کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ تو رسول اللہ نے بے شمار علاج بتائے. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بلال بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی جو قرآن پاک کے فضائل بیان کیے نا، ہم نے اس ماہ کو فضیلت اس لیے دی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. ہم نے اس رات کو فضیلت اس لیے دی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے ایک رات. ہم نے مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا اس بستی پہ نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو سجایا کہ ان کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل ہوا. تو اگر ہم اللہ کے یہ آیت ہی نہیں سمجھتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اب اس سے بڑی تو میرے خیال میں سمجھنے کی بات، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈر ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں پہ نازل ہوا، بندہ مومن کے لیے آیا، ہمارے دل پھر بھی لرزتے. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. سمیہ. جی میں اسلام آباد سے سمیہ عدنان بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. میرا ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم اور باقی حاضرین کو بھی. اصل میں آپ لوگوں کی میں ڈسکشن سن رہی تھی اور مجھے خیال آیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. جی بسم اللہ. مجھے 10 سال پہلے فائبرومائلجیا ہوا تھا اور میں نے بہت ٹریٹمنٹ لیا. اس کے بعد 6 سال پہلے مجھے IBS بھی ہو گیا، انگزائٹی کے ساتھ پینک اٹیکس بھی شروع ہو گئے. تو حالت بے حد بگڑ جاتی تھی. اتنی 13-14 گولیاں کھا کے بھی میں جا کے ایمرجنسی میں مورفین لگوا رہی ہوتی تھی اور مطلب آئی ہیڈ نو لائف لیفٹ. پھر مجھے سورہ رحمان کا علم ہوا اور میں نے 1 ہفتے کے لیے جیسے بتاتے ہیں 3 ٹائم سننے کا، تو قاری عبدالباسط کی آواز میں نے سنی اور آپ یقین جانیے کہ میں چوتھے دن ٹھیک تھی اور 7 دن بعد میں نے دوائی بالکل بند کر دی، کولڈ ٹرکی بند کر دی اور 2 سال ہو گئے 1 گولی نہیں کھا رہی اور میں بالکل ٹھیک ہوں. گھر کی گواہی آ گئی ہے. تو اس کے علاوہ مجھے گائنی کا اتنا زیادہ ایشو تھا کہ ڈاکٹر کہتے کینسر کا ہمیں ڈر ہے، آپ کی یوٹرس سائز بہت زیادہ ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. سارا پورے سال جا کے میں آئرن ڈرپس لگواتی تھی اور میرا HB7 ہوتا تھا، ابھی میرا HB13 ہو چکا ہے اور میرے خیال میں 22 سال بعد ہوا ہے. جب سے میرا پہلا بیٹا ہوا اس کے بعد سے نہیں ہوا تھا. اچھا ماشاءاللہ بیٹا بھی ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. تیری خیر ہوئے. واہ 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 سمیہ. سمیہ میں یقین کریں کہ میں نہیں آپ کو جانتا نا، میں آپ کو نہیں جانتا، میں صرف آپ کی آواز سن رہا ہوں. ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا. یقین کیجئے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ میں ذاتی طور پہ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی کئی دفعہ ایسے کیا جھوٹ بول رہا ہے. یقین کیجئے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پلانٹ تھا، کوئی ہم نے کہا تھا، کوئی کہا تھا. کیا یہ شہادت ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا. یہ آپ نے جو واقعہ پیش کیا یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، ایک زندہ معجزہ ہے. میں کہتا ہوں لیکن اس کا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو ضرور دینا چاہیے کہ جو معاشرے میں اویئرنیس سورہ رحمان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے پھیلائی ہے. صفدر شاہ صاحب کو بھی تو جاتا ہے، جانا چاہیے. یہی جی کوئی جانا چاہیے. میں تو خود بینیفیشری ہوں جی. مجھے ایڈز کا ٹیکہ لگ گیا تھا. ان کو ایڈز کا ٹیکہ لگ گیا تھا بھائی. وائرس کا 3 جراثیم میرے جسم میں تھے. ٹھیک ہے، مریضہ کا وہ سوئی لگ گئی مجھے نرس کی غلطی سے. لیکن اویئرنیس ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ ان کو استقامت دے. اس کے اندر گواہی آ گئی ہے. اگر ابھی بھی ہمارا دل اس کی طرف مائل اور متوجہ نہیں ہوتا پھر ہم اپنے اوپر ہی ماتم کر سکتے ہیں. اور کیا سمیہ آپ یہ وظیفہ آگے دیتی ہیں لوگوں کو؟ جی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بتاؤں. میرے اپنے بھائی کا جو بچہ ہے وہ کوئی 10 سال کا تھا، اس کو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا کہ کالا موتیا ہے، اس کا گلوکوما کا بتایا اور انہوں نے ملٹیپل ہاسپٹلز میں جا کے ٹیسٹ کرائے. پھر انہیں بھی کسی نے بتایا سورہ رحمان کا، انہوں نے کی اور جب دوبارہ ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹرز نے کہا پچھلے ٹیسٹ غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل.
وہ زندہ رہا میری پیاری بیٹی, کیا بات ہے, بھتیجے کا وہ ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ بھی سمجھا اس بات کو, اور باقی لوگ جو کہ اس کو کوئی اجازت کی بات تو نہیں ہے, جو دینا چاہیں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ جس طرح بلال بھائی کئی دفعہ 2 ڈسپرین کھانے سے اس کو کوئی اجازت کی بات تو نہیں ہے, جو دینا چاہیں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ جس طرح بلال بھائی کئی دفعہ 2 ڈسپرین کھانے سے بندے کو درد دور نہیں ہوتی, زیادہ خوراک لینی پڑتی ہے, تو مایوس نہیں ہونا. اگر تعداد یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا نا 3, اگر ہو سکتا کسی کو 5 یا 7 میں کہنا چاہتا ہوں, تو وہ بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ. اور اس پہ جب بھی آپ آگے بڑھائیں, ایک شرط جو میں ہمیشہ لگاتا ہوں, اور میں نے وہ صفدر شاہ صاحب سے بھی سنی, تب تو یقین آتا ہی نہیں تھا, پھر ڈاکٹر جاوید سے سنی, پھر ذرا نیم حکیم والی میری حالت ہو گئی, اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس کا اثر جب ہوتا ہے نا, وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے دل سے تمام لوگوں کو کراس دا بورڈ معاف کر دیتے ہیں. اور معاف کرنے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ خلش ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں, وقفہ لیتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. عملی طور پہ آپ بھی مہربان ہو نا. ہاں. انتہائی محترم پروفیسر نصیر القادری ہمارے ساتھ ہیں. قرآن سے علاج پہ بات ہو رہی ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اپنے مسائل یا کوئی بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم, ہم انتظار کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا بالکل. سر آپ کو رمضان مبارک. خیر مبارک. سر میرا نام طاہرہ ہے. طاہرہ تھوڑا سا اونچا بولو گی بیٹا. جی سر. سر میرا نام طاہرہ ہے اور میری عمر 32 ہے. اچھا. اور مجھے جو میرا رشتہ نہیں ہو پاتا, کہیں مجھے اس میں گائیڈ کر دیں کہ کوئی بندش تو نہیں ہے یا میرا کوئی قصور ہے کہیں. طاہرہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ستارہ فرید. ستارہ. اور آپ کے والد کا؟ فرید احمد. فرید احمد. اچھا طاہرہ, آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے میرے سے پہلے. جی جی. آپ کی جتنی آسان, اچھی اور سافٹ لہجہ اس وقت ہے نا, جی جی, آپ نے ایسا ہی لہجہ شادی کے بعد رکھنا ہے. انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ سر وعدہ میں, آپ سید ہیں, آپ بس دعا کر دیں میرے لیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. منت ہوتی ہے نا کسی چیز کی, تو یہ منت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہی نرمی آئندہ بھی دے, میں ہر رشتے کے اندر اتنی ہی عاجز رہوں. اللہ آسانی کرے گا. اچھا اوکے, آپ نے وظیفہ سننا ہے. میں پروفیسر صاحب وظیفہ. جی ایک سیکنڈ. جی سر میری جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں مجھے جو ہے نا, مطلب وہ تھوڑی سی اتھارٹیٹیو جاب ہے, تو اس میں مجھے ڈفرینٹ ایکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی, میں کسی ملٹری سے ہوں تو پھر ادھر کہیں اور آپ کو الگ طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے. جی میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں بیٹا, لیکن دیکھو میرے نبی سے بڑا جرنیل تو اس دنیا کا کوئی نہیں ہے نا. بالکل. نہ اس سے بڑا کوئی پرائم منسٹر ہے, نہ اس سے بڑا کوئی کرنل ہے, نہ اس سے بڑا کوئی بریگیڈیئر ہے, نہ اس سے بڑا کوئی نبی ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو میں, کیونکہ میں کمیونیکیشن اور لیڈرشپ کا نا طالب علم ہوں, یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, یہ لہجوں کی سختی سے نہیں ہوتی کبھی بھی, یہ خیال سے ہوتی ہے. سو ڈانٹ کے کبھی لیڈرشپ نہیں جمتی بیٹا, آواز اونچی کر کے لیڈرشپ کبھی نہیں جلتی. بہت بڑی سخت بات تم کہہ دو, لیکن تمہارا نپا تلا لہجہ ہوگا نا, اس کی تاثیر جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا. اپنی نسوانیت کو کبھی قربان نہیں کرنا کسی چیز کے لیے بھی. اللہ نے جو تمہیں بنایا ہے تم وہی رہنا. وظیفہ دیجیے گا. میں قبلہ اس کے لیے کہ خاص جو مجرب وظیفہ ہے اور 16ویں سپارے میں ہے, اور بالخصوص بزرگ بھی دیتے ہیں, ہمیں بھی انہوں نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے. 16ویں سپارے میں ایک آیا مبارکہ ہے, محبتا منی ولی تسنا علی عینی. 16ویں سپارے میں, ہاں جی 16ویں سپارے میں ہے,
محبتم منی ولیتسنا علی عینی، بلکہ یہ وظیفہ جن کی شادی نہ ہو رہی ہو بس تصور میں یہ رکھیں کہ اے اللہ مجھے اچھا اور نیک رشتہ جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا، اس کے لیے بھی ہے۔ اور دوسرا جن کی ہو چکی ہے نا، اگر اس جوڑے کے آپس میں چپکلس رہتی ہے، ناراضگی رہتی ہے، تو وہ بھی یہ کہیں محبتم منی ولیتسنا علی عینی۔ سورہ کون سی تھی یہ سورہ جہاں سے یہ 16 سپارے میں ہے، یہ سورہ غالباً کاف ہا یا سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں۔ سورہ مریم کی آیت آپ نے دیکھنی ہے، اگر آپ کو اس وقت یاد نہ ہو یا بھول جائیں تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر اس کو جب لوڈ ہو تو آپ اس کو دیکھ لینا۔ سوری طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، پارہ سورہ طٰہٰ، محبتم منی ولیتسنا علی عینی، جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی پڑھے، اور جو جس کی جھگڑا ہے وہ بھی پڑھے، سورہ طٰہٰ وہ بھی پڑھے۔ اور فرض کیا اللہ کرے یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر جو حروف مقطعات قرآن پاک میں 14 بار وہ تکرار کے ساتھ حروف آئے ہیں جو کسی بھی کی صورت میں آتے ہیں، 14 بار وہ، باقی تو حروف 29 ہیں جو قرآن پاک کے حروف ہیں، بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، مگر یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آ رہے ہیں، تو ان کو اکٹھا جو ہے وہ پڑھا جائے، کیونکہ اس کا مطلب اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر بزرگ کہتے ہیں کیا حکمت ہے کہ یہ پوشیدہ معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں نکاح یا کیوں اس طرح رشتہ نہیں آ رہا، جو اس ایک تسبیح کو بھی پڑھے گا روزانہ، بے شک ایک بار پڑھے ضرور۔ السلام علیکم فائزہ، نکاح بھی ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا، میں نے پوچھنا تھا، میرے بھائی کو نا 5 سال ہو گئے شادی تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ بھائی کا نام رکھا ہے؟ جی بھائی کا نام علی حیدر ہے، تو ہم نے نا اس کی دوسری شادی کرنی ہے۔ دوسری شادی کرنی ہے؟ جی۔ علی حیدر کی پہلی بیوی کا کیا نام ہے؟ رابعہ اس کا نام۔ تو آپ نے ابھی تک ٹیسٹ کرائے ہیں علی حیدر کے اور رابعہ کے؟ جی کروایا، رابعہ نہیں ٹھیک ہے، اس کے ٹیسٹ نہیں صحیح آتے، اس میں مسئلہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ علاج کروایا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ علی حیدر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی۔ رابعہ اس بات پہ راضی ہے؟ نہیں وہ نہیں راضی ہے اس بات پہ۔ تو پھر کیسے چلے گا بیٹا؟ نہیں وہ کہا ہوا ہے نا، بھائی کہہ رہے تھے میں اس کو منا لوں گا، رشتہ آیا ہوا ہے، عائشہ نام ہے اس لڑکی کا، ٹھیک ہے بھائی کے لیے؟ نہیں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے بالکل بھی، علی حیدر کے لیے عائشہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ یہ میں بالکل آپ کی جو آپ نے جو بات کی ہے نا اس سے بالا تر ہو کے کہہ رہا ہوں، علی حیدر کی اور عائشہ کی نہیں جمے گی، سو ایک اور مشکل جو ہے وہ اپنے لیے نہ لے۔ میرا آپ کو ایک ایماندارانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ رابعہ کا ایک تو علاج کروائیے، اس کو آئی وی ایف کی طرف لے کر جائیے اور اسے کہیے کہ وہ آیت کریمہ پڑھے، اللہ نے چاہا تو اللہ اسی میں سے اولاد عطا کر دے گا۔ رابعہ کو بہت بڑا پرابلم نہیں ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کے علاج نہیں ہونی، آئی وی ایف بھائی نہیں مانتے آئی وی ایف کے بارے میں۔ کیوں بھائی جان آئی وی ایف کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد نہیں ہوتی اس سے۔ آئی وی ایف کسی اور کی اولاد ہوتی ہے؟ جی یہ کہتے ہیں۔ اپنے بھائی کو نا کلمہ دوبارہ سے پڑھاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ آئی وی ایف جو ہوتا ہے وہ اسی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، خدا کا نام ہے، کیا فضول بات کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آئی وی ایف جو ہے وہ کسی اور کی اولاد ہوتی ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کو شاید بات سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹر صاحبہ سے جنہوں نے بھی آئی وی ایف ریکمینڈ کیا تھا ان سے پہلے سمجھ لیں یا نیٹ پہ جا کے پڑھ لیں، آپ لوگ دیکھیں آئی وی ایف ہے کیا۔ اس میں ہو سکتا ہے اس بچی کی یا ٹیوب بلاک ہیں، اس کے ایگز نیچے نہیں آتے، جو بھی ہے تو وہ ڈاکٹرز اس کا ہی ایگ لے کے اس کا علاج کریں گے، ہیلپ کر دیں گے ٹیکے کے ذریعے وہ کر کے، یہ لیکن وہ دونوں انہی کی اولاد ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی لوگوں نے بھی سنا ہوگا، خدا کے واسطے اس پہ فتویٰ بھی ہے، یہ بالکل حلال کام ہے، یہ بالکل جائز کام ہے، یہ جو نکاح شدہ نطفے ہوتی ہیں یہ انہی سے آئی وی ایف جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس بات کو مت سوچئے گا کبھی جو میری بہن اور بیٹی نے کہا کہ یہ کچھ باہر کی اور اولاد ہوتی ہے اپنی اولاد کرنی، یہ آپ کی ہی اپنی اولاد ہوتی ہے اور آپ کی اپنی بیوی کے جسم کے اندر ہی پرورش پاتی ہے اور اسی کے خون اور آپ کے خون اور اسی کے دودھ سے پرورش پاتی ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے مسائل کو اپنے علماء کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ کیا حل پیش کرتے ہیں۔ شانزے ہمارے ساتھ ہیں۔ شانزے السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ میرا پیارا بچہ؟
वालेकुम। क्या बात है मेरे बेटे? अंकल मुझे ना बात बात पे रोना आता है। बात बात पे रोना आता है मेरी बेटी को? और अंकल मैं बहुत जिद भी करती हूँ। आप जिद भी बहुत करती हैं? और अंकल मुझे ना बात करते हुए लुकनत होती है। क्या होती है? लुकनत। लुकनत होती है, स्टैमर करते हो। अच्छा शानजे बेटा ये बताइए आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? फादर का नाम है अफजल और मदर का नाम है नसीम। क्या नाम है मदर का? नसीम। नसीम। अच्छा आपकी कितनी एज है बेटे? 10 साल। माशाअल्लाह ताला। और फोन आपने इंडिपेंडेंटली किया है? खुद ही कर लिया? जी। अच्छा और कितने बहन भाई हो आप? 3 बहनें हैं। 3 बहनें। अच्छा ये बताओ अम्मा अब्बा ज्यादा लड़ते वड़ते तो नहीं है ना? जी? अम्मी अब्बू ज्यादा लड़ते तो नहीं है ना? हाँ? नहीं। प्यार करते हैं आपको? ज्यादा प्यार कौन करता है, अम्मी या अब्बू? अब्बू करते हैं। अब्बू ज्यादा प्यार करते हैं। तो अच्छा अभी मैं आपको डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ, जो डॉक्टर साहब कहेंगे वो आप मान लेंगी? जी। अच्छा आप टेलीफोन बंद कर दो मेरा बेटा और टेलीविज़न पे डॉक्टर साहब की बात सुनना। डॉक्टर साहब 10 साल की बच्ची ने इंडिपेंडेंटली कॉल किया है। बेटा शानजे आप तीनों बहनों में से सबसे छोटे हो, बड़े हो या दरमियान वाले हो? शानजे लाइन पर हैं? अच्छा वो तो चले गई। तो शानजे मैं ला कर देख रहे हैं अभी अगर मिल गई तो। शानजे आप बहुत प्यारे हो बेटा। आप मुझे लगता है कि आप हर वक्त दिल ही दिल में अल्लाह जी से बातें करते रहते हो। ठीक है? तो इसलिए आपको रोना आता रहता है। आप अपने अम्मी अब्बा से कहें जो घर के बड़े हैं वो सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान को सुने। आपने नहीं सुननी, वो आंखें बंद करके सुने और वो 3 बार अल्लाह कह के पानी भी पिए। ठीक है? और सबको माफ़ कर दें। आप सिर्फ अपने दिल में प्यार से सिर्फ 1 वीक के लिए अपना नाम ही पढ़ते रहना, दिल ही दिल में सिर्फ अपना नाम पढ़ते रहना, लेकिन प्यार से पढ़ना है। जितने प्यार से अल्लाह मियाँ ये नाम लेते हैं ना, सारा दिन फरिश्तों को हुक्म देते रहते हैं, शानजे का खाना ले जाओ, शानजे का सांस ले जाओ, शानजे का रिस्क ले जाओ, शानजे को यहाँ से बचाओ, शानजे को वहाँ से तो आपने भी अपने दिल में प्यार से शानजे 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 कहना है। जब भी आप फारिग हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ 1 वीक के लिए। शुरू में बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या बात हुई, अपना नाम लेना है, लेकिन अपना नाम भी प्यार से लेना है। जितने प्यार से अल्लाह मियाँ ये नाम लेते हैं उतने प्यार। शानजे आप छोटे हो, बड़े हो या दरमियान में हो बहनों में? दरमियान में। दरमियान में। आपको बात समझ आई डॉक्टर साहब की? जी। आपने अपने अम्मी अब्बू से कहना है कि वो सूरह रहमान लगाएं 7 दिन और वो सुने और फिर पानी पिएं 3 दफ़ा 3 घूंटों में अल्लाह अल्लाह कह के। ये आपने नहीं करना, आपके माँ बाप ने करना है। आई रियली होप कि इसके माँ बाप ये बात सुन रहे हो। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट विद शानजे, द प्रॉब्लम इज़ विद द पेरेंट्स। लेकिन 10 साल की बच्ची को ये कैसे समझाया जा सकता है, ये ज़रा मुश्किल है। अल्लाह करे कि वो सुन रहे हों और वो ये अमल जो है सूरह रहमान का वो करें। तैयार हो गया सब कुछ? क्या क्या तैयार हुआ? हमने बना लिया है, नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं और एक मैंने कट करके रखा है ताकि आप कैमरामैन दिखा दे और आपको यकीन आ जाए कि टूटा नहीं है। टूटा नहीं है। अच्छा। और उसके साथ इसकी क्या सीक्रेट होती है कि ना टूटे, वरना वो गोश्त बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे हम बेसन भून के ऐड करते हैं, अंडा ऐड करते हैं, खशखाश होती है, तो ये सब जो होते हैं ना मिल के बाइंडिंग, और इतनी मेहनत से हम उसको जोड़ते हैं, फिर हम तोड़ के खा लेते हैं। फिर तोड़ के खा लेते हैं, ये भी बड़ी ज्यादती वाली बात है। और उसके साथ हमने गुड़ का एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाया। अच्छा। और साथ में जो है फिरनी है और जो पोटैटो कटलेट मैंने आपको बताया था, स्टफ पोटैटो कटलेट, वो भी तैयार है। स्टफ पोटैटो कटलेट्स के अंदर आपने भरा है अंडा? जी बिल्कुल, बॉइल्ड एग। बॉइल्ड अंडा करके भेजा है। ठीक है जनाब, ये इतनी सारी मेहनत करती हैं और ये 10 मिनट के अंदर हम उड़ा के रख देते हैं। हम यकीन करें तैयबा, हम आपके दिल से, जिसे कहना चाहिए ना अथर गहराइयों से, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इतना काम करते हैं। इसका जो अजर और सवाब है वो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। लेकिन क्या बात है, अल्लाह ताला आसानी दे। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शानजे के जो पेरेंट्स हैं, खुसूसी तौर पे उनसे दरख्वास्त है कि जो डॉक्टर साहब ने उनको कहा है वो ज़रूर करें अपने घर में। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी बेटियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सहल और बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह। वो खबर लेते हैं, वापस आते हैं। स्ट्रीम प्लस और शेयर करो मैच देखने हैं।
की सुपीरियर क्वालिटी of so crispy बनाए डेर और हल्कों के उम्र पर साथ अपना औरंगजेब लगाड़ी 20 लाख से जायद भी पुराना गद्दा लाओ। Sabroso crispy इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है पर ईमान ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा आज का सवाल था कि आज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में कितने दिन रहे। इसमें मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ दिन हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो रवायतें हैं उनमें एक ख़ास तादाद है दिनों की को इस तादाद में रहे। वो जवाब दीजिएगा और ये जाम शीरी का जो हैम्पर है ये इनाम में जाएगा। कुरा अंदाज़ी के बाद अगले सेगमेंट में आके विनर का अनाउंस भी करेंगे। एक मुश्किल सी बात कह रहा हूँ, मुश्किल तो नहीं कह रहा, मैं तो दिल से ही बात कह रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए मुश्किल बात हो। मुझे लगता है कि जब मुर्शद कहता है ना, मुर्शद जो मोहब्बत होती है ये बुनियादी तौर पर मुर्शद से मोहब्बत नहीं होती, ये नबी से मोहब्बत की ट्रेनिंग होती है। अग्री करेंगे? कोई शक नहीं जी, क्यों नहीं, यही तो असल हकीकत है। मुर्शद बता रहा होता है कि रास्ता मोहब्बत का इख्तियार कैसे करना है, कैसे किया जाता है। और उसकी मिसाल मैं अर्ज़ करूँ कि बिला हज़रत जनाब सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दूर सहरा में अपनी ऊँटनी को पकड़ा हुआ है और ऐसे किसी दरख्त के नीचे चक्कर दिला रहे हैं। यस, ऐसे चक्कर दिला रहे हैं। सहाबा किराम पूछते हैं किबला ये क्या कोई वजह भी नहीं, कोई आप बेमकसद अपनी ऊँटनी को इस तरह घुमाते जा रहे हैं, तो ये वजह क्या है? फरमाने लगे वजह का तो मुझे भी नहीं पता। एक बार इन निगाहों ने मुस्तफ़ा को यहाँ देखा था ऊँटनी घुमाते, मैंने अपने मुर्शिद को देखा था, हाय 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 कि वो ऐसे कर रहा था। मेरी ज़िंदगी अजीब है, मेरी बंदगी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा वही मैंने कहा। बाबा साहब, इमाम अली की बात सुना दूँ। इमाम अली जा रहे थे ना जंग से, तो एक दरख्त के नीचे जाके तो लेट गए। तो साहब ने पूछा कि या अली इस वक्त हमने पड़ाव डालना है? कहा ना नहीं। उठे चल पड़े। हजरत लेटे क्यों? कहा कोई पता नहीं, मैंने रसूल को यहाँ इस तरह लेटे देखा, बस। ये कहते हैं डिट्टो कॉपी। डिट्टो कॉपी, यही मुर्शिद का रोल है ना। बिल्कुल ये रोल है, यही मुर्शिद का रोल है। इसी तरह एक सहाबी ने अपना बटन जनाबात में खोल कर नहीं रखा कि किसी कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। क्या बात है, क्या बात है। मुर्शिद के तकाजे होते हैं कुछ मोहब्बत करने के। मोहब्बत के तकाजे, मोहब्बत एक बेसाख्ता सर जज्बा है, अब अमल नहीं है। मैं कहता हूँ ये एक जज्बा है, ये वारिद होता है, सीखा जा सकता है। सीखा उन अमाल को उस मोहब्बत में सीखा जा सकता है, उनकी अदाओं को सीखा जा सकता है, लेकिन ये उनकी निगाह करम होती है जिस पे हो जाए, जिस पे उतर है, जिस पे उतर है। वो होती टू वे है, लेकिन एक तरफ से हुस्न की झलक पड़ती है तो इश्क होता ही गुस्ताख, निगाह है उठ गई होगी। क्या बात है। ये जिसको हम आम तौर पे एक लफ्ज़ देते हैं इल्का, तो अगर मुर्शद की निगाह पड़े तो वो भी तो मोहब्बत की इल्का पड़ती है ना, दिल कहता है ना मोहब्बत हुई। अच्छा, इसमें मैं वही बात, दो किबला बातें हैं, इधर तवज्जो। जी जी। एक है निगाह पड़ना, एक है निगाह लगना। हाय हाय, सदके जाऊं, क्या बात की है, वाह 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 वाह। एक है निगाह पड़ना और एक है निगाह लगना। वाह वाह। निगाह पड़ जाना तो वो कोई और है, जिसको बस लग जाती है किबला, फिर वो रहता नहीं है, वो बस। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात की है। तो जनाब फैसला ये हुआ है इस वक्त हमारे पास कि जब तिलों वाले कुलचे आ जाएं तो कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ लाएं और कुलचे रखें, क्योंकि गर्म कुलचों के साथ हमने खाने हैं नरगिसी कोफ्ते। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और इंतहाई खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा आज का सवाल था कि आज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में कितने दिन रहे। इसमें मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ दिन हैं, लेकिन
اس میں زیادہ تر جو روایتیں ہیں ان میں ایک خاص تعداد ہے دنوں کی کو اس تعداد میں رہے، وہ جواب دیجیے گا، اور یہ جامع شیری کا جو ہیمپر ہے یہ انعام میں جائے گا قرآن اندازی کے بعد۔ اگلے سیگمنٹ میں آ کے ونر کا اناؤنس بھی کریں گے۔ ایک مشکل سی بات کہہ رہا ہوں، مشکل تو نہیں کہہ رہا، میں تو دل سے ہی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل بات ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ جب مرشد کہتا ہے نا، مرشد جو محبت ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ مرشد سے محبت نہیں ہوتی، یہ نبی سے محبت کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگری کریں گے؟ کوئی شک نہیں جی، کیوں نہیں، یہی تو اصل حقیقت ہے۔ مرشد بتا رہا ہوتا ہے کہ راستہ محبت کا اختیار کیسے کرنا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال میں عرض کروں کہ بلا حضرت جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دور صحرا میں اپنی اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے اور ایسے کسی درخت کے نیچے چکر دلا رہے ہیں، یس ایسے چکر دلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں قبلہ یہ کیا، کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی آپ بے مقصد اپنی اونٹنی کو اس طرح گھماتے جا رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ کا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ ایک بار ان نگاہوں نے مصطفیٰ کو یہاں دیکھا تھا اونٹنی گھماتے، میں نے اپنے مرشد کو دیکھا تھا، ہائے 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 کہ وہ ایسے کر رہا تھا۔ میری زندگی عجیب ہے، میری بندگی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ۔ ڈاکٹر صاحب امام علی کی بات سنا دوں، امام علی جا رہے تھے نا جنگ سے، تو ایک درخت کے نیچے جا کے تو لیٹ گئے، تو صاحب نے پوچھا کہ یا علی اس وقت ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، کہا نا نہیں، اٹھے چل پڑے۔ حضرت لیٹے کیوں؟ کہا کوئی پتہ نہیں، میں نے رسول کو یہاں اس طرح لیٹے دیکھا، بس یہ کہتے ہیں ڈٹو کاپی، ڈٹو کاپی۔ یہی مرشد کا رول ہے نا، بالکل یہ رول ہے، یہی مرشد کا رول ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اپنا بٹن جنابات میں کھول کر نہیں رکھا کہ کسی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرشد کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ محبت کرنے کے۔ محبت کے تقاضے، محبت ایک بے ساختہ سر جذبہ ہے، اب عمل نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک جذبہ ہے، یہ وارد ہوتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ سیکھا ان اعمال کو اس محبت میں سیکھا جا سکتا ہے، ان کی اداؤں کو سیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے جس پہ ہو جائے، جس پہ اتر ہے، جس پہ اتر ہے، وہ ہوتی ٹو وے ہے، لیکن ایک طرف سے حسن کی جھلک پڑتی ہے تو عشق ہوتا ہی گستاخ ہے، نگاہ ہے اٹھ گئی ہوگی۔ کیا بات ہے، یہ جس کو ہم عام طور پہ ایک لفظ دیتے ہیں القاء، تو اگر مرشد کی نگاہ پڑے تو وہ بھی تو محبت کی القاء پڑتی ہے نا، دل کہتا ہے نا محبت ہوئی۔ اچھا اس میں وہی بات، دو قبلہ باتیں ہیں، ادھر توجہ جی جی، ایک ہے نگاہ پڑنا، ایک ہے نگاہ لگنا۔ ہائے ہائے صدقے جاؤں، کیا بات کی ہے، واہ 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 واہ۔ ایک ہے نگاہ پڑنا اور ایک ہے نگاہ لگنا۔ واہ واہ، نگاہ پڑ جانا تو وہ کوئی اور ہے، جس کو بس لگ جاتی ہے قبلہ، پھر وہ رہتا نہیں ہے، وہ بس۔ آئے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ تو جناب فیصلہ یہ ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس کہ جب تلوں والے کلچے آ جائیں تو کوئی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لائیں اور کلچے رکھیں، کیونکہ گرم کلچوں کے ساتھ ہم نے کھانے ہیں نرگسی کوفتے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور انتہائی خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور کیا عطا کرے گا، یہ سنیں اللہ کا، بزرگوں کا یہ کروائیں۔ رقم میں کٹوتی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نگہبان رمضان، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر، حکومت پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج گفتگو ہو رہی تھی قرآن کے اسلوب پہ کہ قرآن کس طرح آپ کو آسانیاں دیتا ہے، کس طرح آپ کے لیے شفا کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اور حدیث کے اندر مجھے جو آج بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور ساری حدیثیں خوبصورت ہوتی ہیں، یہ لفظ کہنے کے لیے صرف ایک تاثر دینے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ محبت اس کی ہر چیز سے زیادہ ہو، اور وہ کسی بندے سے بھی دوستی کرے یا دشمنی کرے تو وہ اللہ کے واسطے کرے۔ اب مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ جو شخص صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے یا صرف اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے، اس کے اپنے ایموشنز تو اس میں شامل نہیں ہیں، صرف وہ خدا واسطے کرتا ہے۔ اب اس کا جو ایک
فضیلت ہے نا وہ یہ کہ خدا پھر اس شخص سے خوف اور حزن کو، خوف اور غم کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ذات اس کے اندر شامل نہیں ہوتی. وہ ہر چیز جو ہے وہ صرف اپنے محبوب کے لیے کر رہا ہے، اور وہ محبوب کا تصور جو ہے وہ اس کے لیے رب تعالیٰ کا ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہے. اب یہ جملہ یوں بھی کہا جا سکتا کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے حضور حاضر کرنا ہے. یہ جو چناؤ ہوتا ہے نا لفظوں کا، بابوں کا، بزرگوں کا، یہ اپنے آپ کو بابا کہیں نہ کہیں، ہیں یہ سارے ہی بابے. یہ حضوری جو ہے نا یہ با ادب ہوتی ہے. اب تاریخ پڑھیے کبھی بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بادشاہ سلامت کے آگے لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. وہ حضوری جو ہے بادشاہ، دنیاوی بادشاہ جو ہے اس کے آگے کیسے ہوتی ہے. سر جھکا ہے، آنکھیں جھکی ہے، دل کے اندر تصویر یار ہے، اور آپ تصور میں ہیں، اور آپ نے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور جو پہلی چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے محبت کرتا ہوں، اور تیرے لیے ہی دوستی کرتا ہوں، تیرے لیے ہی دشمنی کرتا ہوں. جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا دوست وہ میرا دوست. اس لیے جب آپ کوئی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کراس دا بورڈ معاف کر دینا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہمارا اور کوئی دوست نہیں ہے. سوائے اللہ کے ہم نے کسی سے اور کوئی دوستی نہیں کرنی، نہ محبت، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. نہ کسی سے دشمنی کرنی ہے. اگر کوئی اللہ کے نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے ہاں حضور ہوں، حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے اللہ کا کلام سنیں. اللہ کا کلام جو ہے وہ سنیں، اور وہ سورہ ہو، سورہ رحمان، اور سورہ رحمان کو سنتے ہوئے یہ حاضری دیں کہ سورہ رحمان کا ہر لفظ جو ہے وہ قول خدا ہے، وہ قول خدا ہے. آپ قول خدا کو سن رہے ہیں، آپ اس دربار میں ہیں، اور آپ اس وقت حاضری دے رہے ہیں. اب مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے خدا سوائے صحت کے، رحم کے اور کیا عطا کرے گا؟ یہ وہ وظیفہ اور چل رہا ہے. اور جب وہ 3 دفعہ کا لفظ ہے نا اللہ، یہ حاضری ہے. یہ وہ جو گھنٹی ہوتی تھی نا، یہ وہ گھنٹی تھی، یہ گھنٹی ہے. اللہ اللہ اللہ، میں حاضر ہوں. اللہ اپنے آپ کو حاضر کیجئے اور یہ سورہ رحمان کا وظیفہ کیجئے. اللہ یقیناً صحت دے گا انشاءاللہ، اور باقی مسائل کا بھی حل اللہ ہی کرے گا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تقریباً 40 دن. زیادہ تر روایتوں میں 40 دن ہے، کم اور زیادہ بھی مختلف روایتوں میں، زیادہ روایتوں میں 40 دن ہے. اور لاہور سے ہماری پیاری سی چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ماہم. ماہم آپ کو جو جامع شیری کا یہ ہیمپر ہے یہ انشاءاللہ تعالی پہنچا دیا جائے گا. اور اب ہم جاتے ہیں جناب اپنے آج کے اس آخری کلام کی طرف، اور اسی سے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے.
फातिमा दी जहाने पछाण हक दी शमा हुसैने मस्जिद की सफों से जरा मक्तल की तरफ देख तौहीद तुम्हें हुसैन के सजदे में मिलेगी। वाह 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 शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन यस्त हुसैन दीने पनास्त हुसैन सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना लालास्त हुसैन कुल्ले ईमान कलमे दिजा हुसैन रब दी पछाण हक दी शमा हुसैन दुखड़े असद में लजपाला नू सुनावा मंगो दुआवां पाकां दे दर ते जावां दुखड़े असद में लजपाला नू सुनावा